آج تک کوئی صحیفہ محفوظ نہیں ہے، چھوٹی کتاب کوئی محفوظ نہیں ہے۔ تو شرعی اصطلاح کے اندر کتاب اس کو کہا جاتا ہے جو کہ اللہ نے کسی رسول پر نازل کی ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور یہ لفظ صحیفہ جو ہم نے سمجھا اور پڑھا، یہ قرآن مجید میں آیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، مستقل کتاب نازل نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر مستقل کتاب بھی نازل ہوئی، تورات، اور صحف کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ صحیفے تورات ہی کا حصہ ہوں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بعض انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی نازل کیے، چھوٹی کتابیں جن میں مکمل دین اور مکمل شریعت تو نہیں، لیکن لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے۔ جتنے صحیفے اور جتنی کتابیں قرآن مجید کے علاوہ نازل ہوئی آج تک دنیا میں محفوظ نہیں ہیں، لیکن آج بھی تورات، زبور اور انجیل، ان کے بارے میں ہمیں جو کتابیں ملتی ہیں، جیسے عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ، یا عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹامنٹ۔ عہد نامہ قدیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کے جو پیغمبر ہیں ان پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں، اور کچھ خطوط کی صورت میں وہ نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس میں تورات کے خطبات جن کی تعداد 5 ہے وہ شامل ہیں، جس میں کتاب احبار، گنتی، استثناء، پیدائش اور خروج وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل ہونے والی چند چیزیں ہیں، جیسے کتاب امثال، اور زکریا علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے، عہد نامہ قدیم، جس کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں۔ یہ جو عہد نامہ جدید ہے، نیو ٹیسٹامنٹ، اس میں اناجیل 4 ہے، یعنی مرقس کی انجیل، متی کی انجیل، لوقا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل۔ اس کے علاوہ اس میں رومیوں کے پطرس اور یوحنا، یہودا وغیرہ کے خطوط بھی ہیں۔ اس میں یہ سب کتابیں جو آج عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید کی صورت میں موجود ہیں، خود ان کے ماننے والے بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہیں اور یہ اصل شکل میں موجود نہیں۔ لہذا قرآن مجید سے پہلے کی تمام الہامی کتابیں قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو چکے، اور اب صرف قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا، اور قرآن مجید ہی واحد کتاب ہے کہ جس پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے، اور یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس کا ہر حکم وحی الہی پر مبنی ہے۔ ایک خصوصیت تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ آ جاتی ہے کہ قرآن حکیم نے گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کے احکام اور شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ ایک قرآن مجید کی امتیازی خوبی ہے۔ لیکن جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن حکیم پر آنے والے حالات کو دیکھتے ہیں اور قرآن حکیم کی تعلیمات کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں قرآن حکیم کی کچھ اور امتیازی خصوصیات بھی سامنے آتی ہیں۔ ان کا تعلق بھی ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک خصوصیت تو یہ ہوئی کہ قرآن مجید نے گزشتہ آسمانی کتابوں کو منسوخ کیا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ کتاب ہے۔ سورہ ہجر کی آیت 9 کے حوالے سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
بے شک ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سو آج قرآن مجید لفظ بلفظ آج تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا. ایک اور خصوصیت قرآن مجید کی یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کی زبان زندہ ہے، آج بھی بولی جاتی ہے. اس کے برخلاف گزشتہ آسمانی کتابوں کی جو زبانیں تھیں، سامی زبان، سریانی زبان، عبرانی زبان، کچھ زبانیں تو آج دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں، اور اگر ایک آدھ زبان بولی بھی جاتی ہے تو وہ اس کی شکل بدل چکی اور مختلف اشکال میں وہ بولی جاتی. واحد زبان قرآن مجید کی زبان عربی ہے جو آج تک زندہ ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کتاب کو سمجھنے کے لیے، براہ راست کسی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کتاب کی جب تک زبان آپ کو نہ آتی ہو تو آپ اس کی گہرائی تک اور اس کے احکامات تک جیسا اس کا حق ہے وہ نہیں پا سکتے. قرآن مجید کی زبان زندہ ہونے کی وجہ سے آج اس کے احکامات بھی ایک ایک کر کے واضح ہیں اور قابل عمل ہیں. ایک اور خصوصیت قرآن مجید کے سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہیں، بالکل اسی طرح یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اس لیے اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ یہ عالمگیر کتاب ہے. جیسے سورہ یوسف کے اندر آیت 104 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین. اور قرآن مجید میں کسی علاقے کے لوگوں کو خطاب کرنے کے بجائے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا. دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا انسان ہو، وہ قرآن مجید پر عمل کرنا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. قرآن مجید مخصوص خطے کے حالات کے مطابق نازل نہیں ہوا، کسی مخصوص قسم کے لوگوں کے مسائل کے مطابق نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید ہر انسان، ہر نسل، ہر زبان، ہر وطن اور ہر قوم کے انسان کے لیے قابل عمل ہے. اس لحاظ سے قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، انٹرنیشنل بک. قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں دین کے تمام اصول بیان فرما دیے ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی، قانونی، تعلیمی، دینی، نظریاتی اور زندگی کے ہر لمحے سے متعلق جو اصول ہیں وہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، ارشادات کے ذریعے ان اعمال پر عمل کر کے تفصیلات ہمیں سمجھا دی. چنانچہ حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی تشریح ہے، اور اس طرح قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ایک اور خصوصیت قرآن مجید کی، جب مشرکین مکہ اور بڑے بڑے عرب کے ادبا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتے کہ جناب آپ جو قرآن مجید اللہ کا کلام کہتے ہیں یہ تو آپ خود گھڑ کر لے کر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کو چیلنج فرمایا کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. یہاں تک کہ آپ کو سورہ بقرہ کی آیت 23 کے اندر یہاں تک یہ جملہ ملے گا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. وہ عرب جو کہ انتہائی قابل، اپنی زبان کے ماہر، انہوں نے کوششیں بھی کی، تاریخ میں موجود
لیکن ان کوششوں کا خود ہی انہوں نے انکار بھی کیا کہ ہمارا یہ کلام قرآن حکیم کے مقابلے کا نہیں. چنانچہ اعجاز القرآن، قرآن حکیم کا اعجاز، یہ ایک مستقل فن ہے، مستقل علم ہے، جس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، اور قرآن حکیم کے مختلف طریقے سے اس کے اعجاز کو بیان کیا گیا. علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم بلاغت، نظم کلام، قرآن حکیم کے کلام کی ترتیب، قرآن حکیم کے جملوں کی ترتیب، قرآن حکیم کے الفاظ کا حسن، اور ہر موقع کی مناسبت سے الفاظ کا چناؤ، اور کہیں بات کو مختصر کرنا اور کہیں بات کو طویل کرنا، ایک ایک لمحے کو اہل عرب کے جو بڑے بڑے ماہر ادیب تھے انہوں نے اس کو قرآن حکیم کا ایک معجزہ قرار دیا. قرآن حکیم بذات خود ایک معجزہ ہے. ایک اور خصوصیت کہ قرآن مجید قابل حفظ کتاب ہے، زبانی یاد کی جاتی ہے. دنیا میں کوئی کتاب آج بھی اس کے مقابلے میں نہیں، اور نہ اس سے پہلے کبھی رہی کہ اس کے حافظ اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ ان حفاظ کرام سے لیا جو پوری قرآن مجید کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں. یہ بھی ایک قرآن کریم کی امتیازی خصوصیت ہے باقی آسمانی کتابوں کے مقابلے میں کہ اس کے حافظ دنیا کے کونے کونے میں ہر جگہ ایک بڑی تعداد میں میسر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک رکھے گا انشاءاللہ. قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی، نہ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت 3 کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور جب دین کو مکمل کر دیا تو ایسی صورت کے اندر اس دین کو مکمل کرنے میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ اب سورہ آل عمران کی آیت 85 کے حوالے سے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی تلاش کرے گا تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید اب آخری کتاب ہے. جس طرح دین اسلام آخری دین ہے اور اب اس کے بعد کوئی نیا دین، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، بالکل اسی طرح قرآن مجید آخری کتاب ہے. اور یہ بھی ایک امتیازی وصف ہے قرآن مجید کا جو باقی اور کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے. یہ موضوع مکمل ہوا. آئندہ انشاءاللہ موضوع ہمارا ایمانیات کے سلسلے میں آخری موضوع ہوگا اور وہ ہے عقیدہ آخرت. آج کے موضوع کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ حضرات بلا تکلف فرمائیے. قرآن حکیم کے حافظ بہت زیادہ ہے یا یہ حفظ کرنے کے لیے آسان ہے؟ جی دونوں باتیں. آپ کا سوال بہت عمدہ سوال کہ کیا قرآن مجید کے حافظ زیادہ ہیں یا حافظ اس کے زیادہ آسان ہے اس کو حفظ کرنا. میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ حفظ کے قابل یہی کتاب ہے. اس کا حفظ کرنا آسان. آسان کیا چیز، مشکل کیا چیز. نہ کوئی چیز مشکل ہوتی نہ کوئی چیز آسان ہوتی. جب انسان کے ذہن میں کوئی چیز محفوظ ہو جاتی ہے تو اسے ہم آسان کہہ دیتے ہیں، نہیں محفوظ ہوتی تو ہم اس کو مشکل کہہ دیتے ہیں. معلوم ہوا باقی جو کتابیں ہیں وہ انسان کے ذہن میں محفوظ نہیں رہتی. اس لیے قرآن مجید کا حفظ کرنا آسان ہے. یہ کتاب قابل حفظ بھی ہے اور اسی لیے اس کے حافظ بھی زیادہ